اسلامک پیڈیا کے معزز سامعین السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم عابد بلعم ابن باور اور حضرت یوشع بن نون کا واقعہ بیان کریں گے۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد قوم بنی اسرائیل اس تیہ مذکورہ میں تقریباً 7 برس تک رہی، جب 40 برس بموجب میعاد اللہ تعالیٰ کے اس تیہ میں پورے ہوئے۔ نیز یہ بھی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یوشع بن نون جو حضرت موسیٰ کے بھانجے تھے، حضرت مریم سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبری عنایت فرمائی، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اس قوم بنی اسرائیل کو اس تیہ سے نکال کر ملک شام جباروں کے قبضے سے نکال کر تم سب مصر میں جا رہو۔ تب یوشع ابن نون بمطابق ارشاد خداوندی کے تمام قوم بنی اسرائیل کو لے کر ملک شام میں چلے گئے۔ بعض مردودوں کو تیق کیا اور بعضوں کو رونق اسلام سے مشرف کیا۔ پس وہاں سے فتیاب ہو کر شہر ایلیہ میں جا کر اکثر مردودوں کو قتل کیا، اور پھر اس شہر پر قابض ہو کر پھر شہر بلقان میں آئے۔ یہ بڑا شہر پایہ تخت بادشاہ کا تھا، اور اس بادشاہ کا نام بالک تھا۔ افواج و ریت اس کی بہت تھی۔ حضرت یوشع نے ان سب کا محاصرہ کیا۔ بالآخر کافروں نے شدید ہزیمت پائی۔ بلعم ابن باور کے پاس جا کر امداد چاہی اور ان سے کہا کہ آپ مقبول خدا ہیں، ہمارے لیے دعا کریں، ہم دشمنوں پر فتح پاویں۔ اس نے کہا کہ یوشع ابن نون تو خدا کا پیغمبر ہے، اور اس کا لشکر اور سپاہ تو خدا کا فرستادہ ہے، اور ہم کو کیا طاقت کہ ہم ان پر بد دعا کریں، اور میری تو یہ رائے ہے کہ تم سب لوگ دین موسیٰ کو قبول کر لو اور ان پر ایمان لے آؤ۔ اور در حقیقت وہ بنی مرسل تھے۔ یہ سن کر ان مردودوں نے کہا کہ ہم لوگ دار پر کھینچیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ بلعم ابن باور اس بات کو سن کر دل میں کچھ خوف کرنے لگا، لیکن دعا پھر بھی نہ کی۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ بلعم ابن باور کی عورت بہت خوبصورت تھی، اور وہ اس پر عاشق و فریفتہ تھا۔ اس بادشاہ نے اس کو بہت سا روپیہ دے کر راضی کیا، اور وہ تو راہزن ایمان و گمراہ تھی۔ روپے کی لالچ سے سفارش کی کہ تم دعا کرو ہماری خاطر بادشاہ کے لیے۔ بس بلعم باور نے اپنی عورت کی خاطر اور اس بادشاہ کے خوف سے اور خدا کے ڈر کے آخر کچھ ہیلا کیا، اور وہ یہ تھا کہ ان کو ایک فعل نشائستہ بتا دیا کہ تم اچھی اچھی عورتیں جو جوان اور انارہ بستان 14 برس کی لا کر ان کو یوشع بن نون کے لشکرگاہ میں بھیج دو۔ ممکن ہے کہ وہ ان سب کو دیکھ کر فریفتہ ہو کر مرتکب زنا ہوں، اور وہ اسی بدبختی سے ہزیمت پائیں گے، اور اس میں تمہاری فتح و کامیابی ہو جائے گی۔ یہ سن کر بادشاہ بالک فاسق گمراہ نے ویسی ہی فاجرہ عورتیں منگوا کر حضرت یوشع بن نون کے لشکر میں بھیج دی۔ پھر خدا کے فضل سے وہ نیک ہو کر سب لوگ اس فعل بد سے بچ گئے، اور انہوں نے ان فاجرہ عورتوں کی طرف قطعاً خیال نہ کیا۔ یہ حال دیکھ کر پھر بلعم ابن باور کی عورت نے آ کر اس سے کہا کہ تم میرے کہنے سے بد دعا نہ کرو گے تو مجھے تم طلاق دے دو۔ یہ سن کر بلعم ابن باور بہت پریشان ہوا، اور اس مجبوری کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس نے چاہا کہ میں ایک حجرے میں جا کر بد دعا کروں۔ ناگہاں اس وقت 2 شیر حجرے میں آ گئے، اور ان دونوں نے بلعم ابن باور پر حملہ کیا۔ یہ دیکھ کر وہ بہت گھبرایا، اور پھر اپنی بیوی سے کہا کہ اے میری بیوی، اس بات کو جانے دو، مجھے خدا سے شرم آتی ہے، اور میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پیغمبر کا ہونا اس شہر میں بہتر ہے۔ یہ سن کر اس کی بیوی نے کہا دیکھو، جب تک تم ان کو بد دعا نہ کرو گی تب تک میں تم سے نہ بولوں گی۔ ناچار بلعم ابن باور نے چاہا کہ کہیں خلوت میں جا کر دعا مانگے، پھر وہی شیر اس کو کاٹنے کے واسطے آ گئے۔ پھر اس نے اپنی بیوی سے کہا تو خداوند قدوس سے ڈر، میں اپنے نبی پر کیوں بد دعا کروں؟ یہ سن کر پھر اس کی عورت بولی کہ پھر تم ایک مکر لائے ہو، اگر تم میری بات نہیں سنتے ہو تو مجھے طلاق دے دو۔ پھر بہت ہی مجبور ہو کر بلعم ابن باور نے اپنے گھر سے نکل کر ایک گدھے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف گئے، اور یہ اس کا دوسرا چلہ تھا۔ جب وہ کچھ دور گئے، گدھا راہ چلنے سے رک گیا۔ ہر چند گدھے کو مارا تو بھی اس نے ایک قدم آگے نہ بڑھایا۔ اور مفسرین نے بعض تفاسیر میں یوں لکھا ہے کہ خدا کے حکم سے گدھے نے اس سے یہ بات کہی کہ اے بلعم، تم یہاں سے اپنے گھر کی طرف پھرو اور اپنے گھر چلو اور بد دعا مت کرو، اور تم اس کام سے باز آؤ، ورنہ تم گنہگار ہو کے آگ میں ڈالے جاؤ گے۔ پس گدھے سے یہ بات سن کر وہ بہت ڈرا اور اسی وقت وہاں سے واپس ہو لیا۔ اتنے میں ابلیس لعین بصورت آدمی بن کر اسی راہ میں اس سے آ کے بولا کہ اے بلعم ابن باور، تو کیوں نیک راہ سے منہ موڑتا ہے؟ وہ بولا کہ مجھے یہ گدھا منع کرتا ہے کہ میں اس امر سے باز آ جاؤں، اور پھر اس میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ یہ کام برا ہے۔ یہ سن کر شیطان نے اس سے کہا کہ تم کو جس نے راہ سے پھرایا وہ شیطان تھا، کیونکہ یہ تم جانتے ہو کہ گدھے نے بھی کبھی کوئی بات کہی ہے۔ بس ٹھیک یہی ہے کہ تم بادشاہ بالک کے حق میں دعا کر، تاکہ وہ سب لوگ دور ہو جائیں، اور تم ہی اس شہر میں قوم بالک پر
سرداری کرو۔ اگر تم ان کو خدا کی طرف بلاؤ گے تو تم کو مانیں گے اور تمہارے فرمانبردار بھی ہوں گے اور تم پیغمبر ہوگے، اور پھر نیک عورت بھی تمہارے پاس آئیں گی۔ بلعم ابن باور نے ان سب باتوں کو سن کر ایک پہاڑ کی طرف رخ کیا اور عزم بالجزم ارادہ بھی کیا جہاں کہ اس کا چلہ تھا۔ پا پیادہ وہاں گیا اور پھر وہاں جا کر دعا کی اور گدھا یہیں رہا۔ اس دن کی بد دعا سے بنی اسرائیل نے شکست پائی۔ یوشع ابن نون نے متحیر ہو کر گھوڑے سے اتر کر سرزمین پر رکھ کر درگاہ الہی میں مناجات کی کہ یا رب، ہم شہر کے در پر آج 6 مہینے سے پڑے ہیں۔ اس میدان میں ان جباروں کا ملک فتح کر کے تیرا حکم بجا لائیں اور تیرا شکر کریں، اور جو کچھ معلومات ان کا ہم پائیں گے سب آگ میں جلا دیں گے، اور آج کی لڑائی جو جیتا وہ بغیر تیری مدد کے نہیں جیتے گا، اور ہم نے جو ہزیمت پائی ہے بے حکم تیرے نہیں ہے۔ ندا آئی، اے یوشع ابن نون، اس قوم میں ہمارا ایک بندہ مقبول ہے اور وہ اس میں عظم پڑھتا ہے، اس کو میں نے بزرگی دی ہے۔ اس نے وہ پڑھ کر دعا کی، میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، اسی وجہ سے تم نے شکست پائی۔ حضرت یوشع ابن نون نے اپنا سر زمین پر رکھ کر عرض کی کہ یا الہی، تو اس کا مرتبہ اور بزرگی چھین لے۔ تب ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس میں عظم لباس و تقویٰ بلعم ابن باور سے چھین لیا۔ تب آپ نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا اور قوم بنی اسرائیل کو اس کی خبر دی۔ اس وقت یوشع ابن نون نے ایک دن حملہ سے قوم بنی اسرائیل کے ساتھ مل کر ان کافروں کا محاصرہ کیا۔ اس کے بعد بلعم ابن باور نے دعا کی لیکن وہ قبول نہ ہوئی، اور دوسرے دن جمعہ تھا۔ یوشع ابن نون اور قوم بنی اسرائیل نے مل کر ان جباروں کے ساتھ لڑائی شروع کی کہ خدا کے حکم سے زمین لرزے میں آئی اور حصار ٹوٹ پڑا، اور چاروں طرف نمازیوں کی تلوار چلتے لڑتے لڑتے جب شام قریب ہوئی تب یوشع بن نون دل میں خوف اور اندیشہ کرنے لگے کہ توریت میں ہفتہ کے دن سوائے عبادت کی لڑائی کرنا اور دنیا کا کام وغیرہ کرنا ممنوع ہے۔ دل میں سوچا، اگر آج کے دن فتح نہ ہوگی تو کل قوم جباروں کی آ کر ایک ہی حملے میں لے لے گی اور ہم کو یہاں سے نکال دے گی۔ تب رو بسوئے آسمان کر کے دعا مانگی کہ اے پروردگار، اس وقت تو آفتاب کو اپنی قدرت سے روک دے اور 2 گھڑی دن زیادہ کر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور 2 گھڑی دن بڑھا دیا اور آفتاب ٹھہر گیا۔ اس 2 گھڑی کے عرصہ میں جب حبشہ کی شام آئی، قوم بنی اسرائیل فتحیاب ہو کر سجدہ میں شکر بجا لائی، اور سب مردود زیر شمشیر ہوئے، اور توریت میں مال غنیمت حلال نہ تھا۔ ایسا مال جو غنیمت میں حاصل ہوتا وہ سب آگ میں ڈال دیا جاتا، لیکن ان کا مال کچھ نہ جلا، کیونکہ حکم ایسا تھا جو غنیمت میں پاتے آگ لگا دیتے۔ اگر اس میں سے مال کچھ باقی رہ جاتا یا کوئی اس میں سے کچھ چرا لیتا تو آگ اس مال کو نہ جلاتی۔ اور علامت مقبولیت اور نامقبولیت کی یہی تھی کہ سب کے نام سے کرہ ڈالا جاتا، نام چھوڑ کر جب نکلا اس سے مال کو منگوا کر پھر آگ میں ڈالا جاتا، تب سب جل گیا۔ تب پس بلعم ابن باور نے آ کر یوشع ابن نون کو تعظیم و تکریم سے سلام کیا۔ آپ نے فرمایا، اے بلعم، میں نے تمہارے واسطے بد دعا کی تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے تمہاری بزرگی اور مراتب چھین لی، اور اب میں تم کو بشارت دیتا ہوں کہ صرف 3 حاجتیں تمہاری اللہ کے پاس بحال ہیں۔ یہ سن کر بلعم ابن باور پر غم ہوا اور اپنے بیوی سے کہا، اے بدذات بدبخت، میں نے کہا تھا کہ پیغمبروں پر بد دعا نہیں چلتی، میں نے سخت گناہ کیا، اس کی پاداش میں اللہ نے میری بزرگی اور کرامت سب چھین لی۔ یہ سن کر اس کی عورت بولی کہ تم نے 300 برس فقیری کمائی اور اپنے اندر کمالیت حاصل کی، پھر بھی تمہاری کمالیت اور مقبولیت کچھ بھی باقی نہ رہی۔ بلعم ابن باور بولا، 3 دفعہ 3 حاجات کی دعا باقی رہی۔ وہ بولی، اس وقت میرے لیے ایک دعا کرو، باقی دعائیں تم اپنے واسطے رکھو۔ بلعم ابن باور بولا کہ 3 دعائیں روز اجر کے واسطے رہنے دو، خدا سے مجھ کو اپنی نجات مانگنا ہے آتش دوزخ سے۔ پھر وہ بولی، اے صاحب، میرے لیے ایک دعا کرو کہ اللہ مجھ کو جمال بخشے۔ ہر چند بلعم نے کہا کہ جمال صورت تیری سب عورتوں سے زیادہ ہے، لیکن وہ نہ مانی۔ بالآخر بلعم ابن باور نے ناچار ہو کر اس کے لیے دعا کی۔ اس وقت اس کی صورت سے تمام گھر میں اجالا ہو گیا، اور خدا کے غضب سے بلعم ابن باور کی صورت تبدیل ہو گئی، چہرے پر سیاہی آ گئی۔ ادھر اس کی عورت خلوت میں جوان مرد منگوا کر ہر روز عیش کرتی تھی۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ بیگانے مرد سے عیش کرنے میں مشغول ہے، اسی وقت عیش میں آ کر اپنی بیوی کو بد دعا کی۔ اسی وقت اس کی بیوی کی شکل تبدیل ہو کر کتیا کی مانند ہو گئی، اور جو اس سے اولاد تھی وہ یہ حال دیکھ کر رونے لگی، کیونکہ اولاد اپنے ماں باپ سے بہت محبت کرتی ہے۔ ان کی اولاد سے قوم بنی اسرائیل اور اس شہر کے لوگوں نے کہا کہ تمہاری ماں نہیں ہے، یہ تو کتیا ہے۔ اور بلعم کے کہنے سے بلعم ابن باور نے اپنی بیوی کے حق میں دعا کی کہ خدایا اس کی اصلی صورت بخش دے۔ پھر خداوند قدوس کی قدرت سے جو صورت اس کی اول تھی وہی پھر ہو گئی۔
اے مومنو ذرا غور کرو اور دیکھو بلعم ابن باور کتنا بڑا درویش تھا، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نافرمانی نفس امارہ کی پیروی کی تھی، اپنی بیوی کی بات سے مردود ہوا۔ پس جو شخص امارہ کا تابع ہوتا ہے اس کی بے شک جگہ دوزخ ہے، اور جو شخص نفس امارہ کی پیروی نہیں کرے گا تو بے شک اس کی جگہ جنت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ: پس جس شخص نے شرارت کی اور بہتر سمجھا دنیا کو جتنا، تو بے شک وہ دوزخی ہے اور وہ اسی میں رہے گا۔ اور جو کوئی ڈرا اپنے پروردگار سے کھڑا ہونے سے واسطے حساب کے اور اپنی خواہش نفس کی برائی سے بچا لیا، پس بے شک وہ جنتی ہے اور وہ اسی جگہ میں رہے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یوشع ابن نون نے مطابق الہام الہی کے قوم بنی اسرائیل کو فرمایا کہ چلو شہر بلقاء میں جا کر جہاد کریں اور خدا کی درگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے دعائیں مانگے۔ تب قوم بنی اسرائیل نے سرکشی کے طور پر حضرت یوشع بن نون کے فرمانے سے اپنی عبرانی زبان میں کہا، اے رب ہمارے گناہ بخش دے، اور بعض مذاق کی صورت میں کہتے خطہ خطہ، یعنی اے رب ہم کو گیہوں دے۔ ہم تقریباً 40 برس کے بعد اس میدان طیہ سے واپس آئے ہیں، اور بعض سجدے کی جگہ چوتڑ کے بل ہٹنے لگے اور اس طرح ہنسی کرتے تھے۔ پھر شہر میں گئے تو وہاں جا کر دیکھا کہ ان پر وبا آئی، اور دوپہر کے وقت اس وبا کے مرض سے تقریباً 70 آدمی مر گئے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ: اور جب کہا ہم نے داخل ہو اس گاؤں میں، پس کھاؤ اس میں جو تم چاہو فراغت سے، اور داخل ہو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، اور کہو کہ بخشش مانگتے ہیں ہم، تب بخشیں گے ہم تمہارے واسطے خطائیں تمہاری، اور البتہ ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ پس بدل ڈالا انہوں نے جو بات کی جنہوں نے ظلم کیا تھا، سوا اس کے کہا گیا واسطے اس کے، پس اتارا ہم نے اوپر ان کے ظلم جو کرتے تھے، عذاب و وبا کی صورت میں آسمان سے، بسبب اس کے تھے وہ فسق کرتے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آگ آسمان سے نازل کی تھی اور ان لوگوں کے جلانے کے واسطے، غرض سب نے پھر توبہ استغفار پڑھا، تب خدا نے اپنے فضل و کرم سے عفو فرمایا۔ اور اکثر لوگوں کا قول یہ ہے کہ جب قوم بنی اسرائیل میدان طیہ میں تھی، اس وقت لڑائی میں حضرت موسیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جانے کو فرمایا کہ سجدہ کرتے ہوئے اور حتیٰ کہتے ہوئے ملک شام میں داخل ہو۔ بس شاید کہ نافرمانی عین حیات میں حضرت موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل سے صادر ہوئی تھی۔ اب یوشع ابن نون ان سب کو لے کر اس شہر میں جا کر بت پرستوں کو قتل کر دیا، اور وہاں کے بادشاہ کو تختہ دار پر کھینچا اور پورے شہر کو اپنے قبضہ میں لے لیا۔ پھر کوہستان کی طرف اطراف شام میں 2 شہر تھے، ایک کا نام عماد اور دوسرے کا نام سیفون تھا۔ جب وہاں گئے سب نے حضرت یوشع ابن نون کے پاس آ کر دین موسیٰ کو قبول کر لیا۔ پھر وہاں سے کوہ اری اور سلم کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہاں کا حاکم کا نام بارق تھا۔ یوشع کے وہاں جاتے ہی وہ اور اس کے تابع جتنے تھے دین اسلام سے مشرف ہوئے، اور وہاں سے پھر وہ مغرب کی طرف گئے۔ وہاں 4 یا 5 شہر تھے، پانچوں شہروں کے بادشاہ حضرت یوشع بن نون سے لڑنے کو مستعد ہوئے۔ آخر خدا کے فضل سے یوشع بن نون نے ان پر نصرت پائی، اور تمام کافر ہزیمت پا کر غاروں میں جا گھسے۔ لشکر یوشع بن نون نے وہاں جا کر ان کو واصل جہنم کیا اور وہاں کے بادشاہوں کو نکال کر تختہ دار پر کھینچا۔ منقول ہے کہ خدا نے ان کے واسطے ایک شکنجہ بھیجا تھا، اس شکنجے نے سب کو مار ڈالا۔ تب یوشع ابن نون نے ان پر نصر و فتح پائی۔ پس حضرت یوشع ابن نون نے 7 برس کے اندر بادشاہوں کو مار ڈالا اور تمام ملک فتح کر کے قوم بنی اسرائیل میں تقسیم کر دیا، اور تمام لوگوں پر احکام توریت جاری کر دیے۔ اس کے بعد طالوت کو اپنا خلیفہ اور ولی عہد کر کے 3890 یا 220 میں انتقال فرمایا۔ کتاب المنتظم میں لکھا ہے کہ ان کی عمر 169 برس کی تھی۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ موجود بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ کو میرے چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔